السلام عليك يا أبا صالح المهدي ابن الرسول ابن الوصي وابن البتول أبي الحسن وابن الحسن كريم الأصول ابن الكوكبين النيرين جده الرسول رفيع المقام وخير الأنام عليه الصلاة عليه السلام. يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقي. جی ہاں بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کے لیے 3 غسل ہیں. اگر پانی نہ ہو یا اس کو غسل دینا ممکن نہیں ہے غسل دینا تو وہ 3 تیمم کرائے جائے. جیسے وہ انسان جس پر غسل واجب ہو لیکن مثلا جنابت کے لیے نہیں، دوسرے غسل جو دیگر غسل واجب ہے لیکن نماز کے لیے کافی نہیں، تو اگر وہ غسل نہیں کر سکتا اور وضو نہیں تو 1 تیمم کرے گا، 2 تیمم کرے گا، 2 تیمم کرے. 3 غسل واجب ہے. جب پانی نہیں ہے یا غسل نہیں دیا جا سکتا تو ہر غسل کے عوض میں 1 تیمم کرے گا یا کرایا جائے گا اس کو. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ 1 غسل دے کر دوسرا غسل 2 غسل ساقط ہو جائے گا. نہیں، ہر غسل کے عوض میں اگر صدر و کافور نہ ہو تو کیا 1 غسل دیں گے یا 3 غسل دیں گے؟ نہیں، 3 غسل دیں گے. سلام علیکم. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر دن کا فائدے کے ساتھ ہر چیز پر خمس ہے، چاہے انسان کا کام بدلے یا نہ بدلے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سونا بھی دے سکتے ہیں خمس میں اگر سونا ہے آپ کے پاس، یا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں. اس کو کہتے ہیں قیمت. اگر آپ قیمت دیں تب بھی کوئی حرج نہیں. یا عالم کی تقلید کے سلسلے میں فقہا کے درمیان مشہور ہے، البتہ اختلافی ہے. البتہ صاحب جواہر کہتے ہیں لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ عالم کی تقلید کرے، حتیٰ اگر مشخص ہو.
اگر مجتہد ہے تو آپ اس مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں جو مجتہد ہے وغیرہ عالم نہیں. لیکن مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے کہ عالم اگر فتویٰ نہیں دیا ہے واجب لیکن احتیاط وجوبی کے قائل ہے. یعنی فقہا نے اپنی گردن پہ نہیں لیا ہے کہ غیر عالم کی تقلید جو ہے وہ عالم کے موجودگی میں صحیح ہے، تو نہ ادھر سے فتویٰ دیا ہے کہ عالم کی تقلید واجب ہے اور نہ ادھر سے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی تقلید، بلکہ احتیاط واجب کی ہے. اکثر احتیاط وجوبی قائل ہے، حتی صاحب عروہ. البتہ میرا نظریہ اگر آپ یہ ہے جو بہت سے فقہا نے تین شرط کے ساتھ تقلید عالم واجب. ایک یہ کہ عالم ہونا بالکل یقینی ہو، احتمال نہیں یقینی ہو، کیونکہ احتمال ہے دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ 3 لوگ ہوں 4 لوگ ہوں اور ان میں عالم منحصر نہ ہو. دوسرا ہے کہ وہ عالم جو ہو احتیاط کے اوپر نہ ہو، تو وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے، زیادہ نہیں فتویٰ دیتا ہو. تیسرا ہے کہ اس شخص کے لیے تیسرا یہ کہ یہ بالکل معین ہو شخص کے لیے کہ جو مسائل مبتلا بے ہیں ان میں ان علماء کے درمیان عالم اور غیر عالم کے درمیان اختلاف و فتوی. اصل اختلاف تساقط اختلاف جب ہو جائے، تخیر نہیں ہے. خصوصاً روایات میں بعض نے تخیر کا ہے، لیکن خود روایات میں اصل جب تعارض جب ہو جائے تساقط ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ساقط ہو جاتا ہے. لہٰذا میری نظر میں بھی 3 شرطوں کے ساتھ ہی واجب ہے، الا واجب نہیں. اور اگر حرجی نہیں تو احتیاط کر. لہٰذا ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی احتیاط اگر کر سکتا ہے تو احتیاط پہ عمل کرے. اگر اس کے لیے حرج کا مسئلہ ہے تو حرج میں مبتلا نہ ہو. اگر آپ بھول گئے نماز میں اور یاد آ گیا رکوع سے پہلے تو آپ تکرار کریں گے سورے کی، اور اگر نہیں تو بعد از نماز رکوع میں یاد آیا یا بعد میں یاد آیا تو سجدہ سہو کریں گے. اللہ متقین سے قبول کرتا، چاہے حج پہ جانے سے پہلے اپنا خمس دے دے. اس کے لیے ضروری تھا کہ حساب کتاب کرے. اگر حساب کرے ایک شب فقیہ جام و شرائط کے پاس جائے مصالحت کر لے. اس وقت میت آپ ہر جگہ پر احتیاط مستحب کے قائل نہیں تھے. آپ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام مسائل میں ایک جامع شرائط فقیہ سے مصالحت کر لے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے ان کے لیے.
کس چیز کے مقابلے میں؟ فقی سے مصالحت نے کہا، کیونکہ بعض نے کہا فقی حق مصالحت نے اس جہت سے وہ احتیاط مستحب کے قائل ہے، خود تو اس جہت سے کہہ رہے ہوں۔ اس کو بلاغت تغییر و تعبیر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ہے یہ بلاغت، یعنی ایک معنی، ایک لفظ ایک ہی معنی کئی الفاظ کے ساتھ قرآن میں آئے ہیں، یہ بلاغت کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر عادل ہے تو کوئی حرج نہیں امام جماعت ہونے میں، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو عدالت آپ کے لیے کافی ہے، اگر آپ کے لیے محرز ہے تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، عادل کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ دوسرے اذکار جو ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ۔ میرے ذہن میں نہیں کہ خالی صلوات کافی ہو سجدہ واجب میں، اس ذکر، ہاں ذکر پڑھ رہا ہے اس کے بعد صلوات پڑھنا فضیلت ہے، لیکن خالی صلوات ذہن میں میرے نہیں ہے کہ کافی ہو، لہذا ذکر کوئی اس کے ساتھ صلوات۔ اگر آپ نہیں دے سکتے ایک الگ بحث ہے، لیکن دھیرے دھیرے دے دیں۔ اگر آپ مضطر ہیں، پریشان ہیں، وہ جب تک استقرار ہے نہیں ہے کوشش کریں جلدی ادا۔ امام نے فرمایا آپ جلدی کر سکتے، امام نے فرمایا کہ عمل خیر کرنے میں جلدی کیا کرو۔ میں نے عرض کیا ان کے خدمت میں کہ 3 بار سبحان اللہ کہے یا 3 بار اللہ اکبر بھی گئے یا کہے یا سبحان اللہ کہے، فقط صلوات میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، مسئلہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن دیگر اذکار سے کیا جا سکتے سجدے۔ نہیں، پیغمبر بھی اسی طرح کہتے تھے جیسے ہم کہتے، جیسے پیغمبر قل اللہ احد جب پڑھتے تھے قل کہتے تھے نہیں، جبکہ پیغمبر سے کہا ہے اسی طرح ہے، پیغمبر اسی طرح تشہد اور سلام پڑھتے تھے جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ عدالة بالقلب مو لازمة، أما عدالة بالنفقة بالمبيت إذن ليش لازمة؟ اللي بالقلب مو واجبة، واحد ما يملك قلبه، أما عمل میں عدالت ضرور، قلب کی ضروری نہیں ہے۔ عدالت جب عدالت لازم ہے، قرآن کا حکم یہی ہے کہ
جو آپ دو خواتین یعنی دو عورتوں سے شادی کے نتیجے میں اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدالت نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کافی ہے. عدالت یعنی ظاہری چیزوں میں عدالت سے، دل کو نہیں، خود عمل میں عدالت ضروری ہے. الإمام عليه السلام يقول وأما من كان من الفقهاء امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فقہا میں سے وہ فقیہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہو، اپنی ہوا کے خلاف عمل کرتا ہو اور اپنے مولا کا مطیع ہو، عوام کے لیے ہے کہ ان کی تقلید کرے. فقیہ عادل ہو، فقیہ علم رکھتا ہو اور اپنے امام کا مطیع ہو. لا وارد، أكثر العلماء يقولون وارد، هذا صحيح صحيح. بله جوابش اینه که ان الصفا والمروة من شعائر الله. اس کا جواب یہ ہے کہ صفا و مروہ شعائر اللہ، فلا جناح یعنی واجب. اس آیت پہ فلا جناح کہا ہے. تقلید کا مطلب بغیر دلیل کے دین کسی کی تقلید کرے دین میں جائز نہیں ہے. اگر فقیہ ہے اور عادل اس طرح نہیں ہے کہ جائز. دین میں تقلید ایسے سے تقلید ہو جو دین جانتا ہو کہ حاضر میں ہے. یہ لام یعنی ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے. بعض نے کہا جاز فجب، یعنی اگر جائز ہے تو واجب ہے. اگر جیسے ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اگر ایک ڈاکٹر پہ اطمینان ہے تو اس تک جا سکتے، یعنی کیا جا سکتے، یعنی جانا چاہیے. اصل اصول جو توحید و عدالت و نبوت و امامت اور قیامت، اس میں تقلید نہیں ہے. فاعلم جان، آپ خود کو یقین ہونا چاہیے، بولو یہ یقین جو ایک عام شخص کی طرح ہو. لیکن توابع اصول دین میں نہیں، اس میں تقلید ہے، اس میں تقلید ہے، اس میں تقلید ہے، خود اصول میں نہیں ہے. خدا کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ کتنے ہیں، یہ تقلید ہے. یہ انسان اجتہاد تو نہیں، ہر انسان تو اجتہاد نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی سے پوچھے گا. جہنم کی صفتیں، صفات بہشت کی صفات، صراط، ان سب میں تقلید ہے. ہاں اصل اساس اصول دین میں تقلید نہیں ہے. خود توحید میں، خود عدل میں، خود امامت میں، خود معاد میں، خود نبوت میں، اس میں تقلید نہیں ہے. خود فحص کرتا ہے. اس کو شیخ انصاری نے رسائل میں کہا ہے کہ اگر تقلید سے علم حاصل ہو جائے، کیونکہ قرآن نے کہا فعلم، وہ تقلید سے علم حاصل نہیں ہوتا. جیسے وہ مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک دفعہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دوا دیتا ہے، اس کو یقین ہے کہ دوا صحیح. ایک دفعہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتا ہے کوئی چیز اور جو ڈاکٹر کہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ تقلید ہے. تو اس طرح اصول دین پہ جائز نہیں. شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو کافی ہے، حتیٰ اگر تقلید سے حاصل ہے. شیخ انصاری کا نظریہ ہے. سب کو اتنا قبول نہیں کیا اس کو.
وہ اصل عقائد باطنی لفظ تو ہے نہیں. یہی کافی ہے. اگر دل سے اس کو اطمینان ہے خدا کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر اور امامت اور معاد پر، جیسے وہ کسی طرح، جیسے وہ مسائل جو اس عورت کی جو کپڑا سوت کاٹ رہی تھی چرخ والا، ہاں، لیکن اگر علم نہیں آ رہا ہو تو اصول دین میں علم ہونا ضروری ہے. علم جس طرح سے بھی حاصل ہو. اگر محرم موجود ہے تو ضروری کہ عورت کو محرم قبر میں لٹائے، لیکن اگر موجود اگر کوئی موجود نہیں ہے محرم تو پھر غیر محرم جو تھوڑا سا متقی پرہیزگار بندہ ہو وہ اس خاتون کو قبر میں لٹائے. ہر جاہل کو عالم کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک دلیل ہے، کافی ہے تمام مسائل کے لیے. یہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے مسئلہ. میں نے تفصیل سے شرح عروہ میں اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے اور بحث کی ہے. تقلید کے احکام میں یہ بات خاص، اس میں ایک فقیہ کی تقلید کرے، صرف ایک فقیہ، ایک وقت میں دو فقیہ کی تقلید، مثلا اس مسئلے میں اس فقیہ کی تقلید کرے یا اس مسئلے میں دوسرے فقیہ. ہاں، اگر ایک جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر مثلا ایک شخص عالم ہے ایک بعض مسائل میں اور ایک شخص عالم دیگر مسائل میں، تو یہ ان دو مسئلوں میں عالم کی تقلید کر سکتا، عالم کی. لیکن اصل یہ ہے کہ انسان ایک ہی فقیہ کی تقلید کرے گا. کبھی کبھی دیکھیں ہم اس طرح سے اصول بعض اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم نے عمل کو پورا کر دیا ہے. بعض اس طرح سے عمل کو قبول رکھتے ہیں کہ انہوں نے حتماً قبول، کوئی چیز رہ نہیں گئی. تو دونوں باب سے لوگ الگ الگ طرح سے درجے دیتے ہیں. لہٰذا دیکھیے ایک دفعہ سیرہ اصطلاحی سیرت میں جو دلیل ہے بنتی ہے وہ علماء کی سیرت ہے. ہمارے پاس دلیل، ہمارے پاس عطرتی اہل بیت تھی، اس کے علاوہ کچھ کتاب اللہ عطرت. سیرت یعنی عمل کل، علماء وغیر. اور یہ جو ہم کہتے ہیں سیرہ، یہاں پر صرف عوام ہیں یا صرف علماء ہیں یا سب ہیں، معلوم نہیں. سیرہ کا مطلب ہے کب عمل.
یہ فقط یہی دلیل نہیں، ہمارے پاس سیرت ہے ایسی یا نہیں ہے، یعنی طول تاریخ میں کوئی استثناء، یہ یہ سیرت کل، سیرت تب ہے سیرت کل تب بنتی ہے یا پوری تاریخ میں سب نے ایک جہاں سے عمل کیا۔ ایک انسان جو مکلف ہے اس نے اپنے اعمال کو انجام صحیح سے دیا ہے یا نہیں ہے؟ تمام چیزیں، کچھ احکام ہیں اس کے اوپر شریعت کی طرف سے، ایک فقیہ کی تو اس سے ایک اگر فقیہ کے اوپر عمل کیا تو اس کو یقین ہے کہ اس کے ذمہ کو ادا کر دیں، اور اگر اس نے کئی لوگوں کی تقلید کی تو اس کے بالآخر اس کے لیے اگر عالم موجود ہو اور اس کے لیے امکان ہو عالم تک پہنچنا، تو پھر براعت حاصل نہیں ہوگی، براعت یقینی کی میں نے حتماً تمام حق ادا کر دیے۔ اگر اس نے اگر سب برابر ہوں علم میں اور میں سے کسی ایک کے لیے اس نے عمل کر لیا یا کسی کا کسی مسئلے میں عمل کیا تو یقیناً اس نے عمل کر لیا ہے۔ لیکن دیکھیں اگر وہ ایک آدمی کی تقلید کر رہا ہے، ایک فقیہ کی تقلید کر رہا ہے تو یقیناً براعت حاصل ہے، اس نے بری الذمہ ہے۔ لیکن اگر اس نے کئی لوگوں کی تقلید کی اور اس میں عالم موجود تھا اور اس نے ان کی طرف رجوع نہیں کیا تو براعت کا صیغہ کہ بری الذمہ شاید مشکل ہو کہنا اس کو، لہٰذا بہتر یہی ہے اور سیرت علماء یہی ہے کہ ایک کی تقلید کی جائے۔ مثال اس میں صاحب جواہر کی تخلیق کر رہا تھا، صاحب جواہر کے زمانے میں تو یقین ہے کہ عالم کی تخلیق کر رہا تھا ان کے زمانے میں، لیکن آج نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو بیان اگر اہل اہم دیکھیں انسان کسی بھی چیز میں اس فن کے متخصص کی سے رجوع کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، پھر دوسرے کے پاس جائے، پھر تیسرے کے پاس جائے، سب کے مل کر کام کرے، یہ تمام چیزوں میں صحیح ہے، جائز ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ لیکن احکام دین میں یہ عمل صحیح نہیں، کسی ایک پر عمل کر کے بری الذمہ ہو جائے گا۔ انسان کسی بھی کام کے لیے اس کے دلیل شرعی ہے، یہ دلیل شرعی ہے ہمارے پاس کہ ابتدائی طور پر ایک مردہ کی تقلید جو ہے جائز نہیں ہے دلیل شرعی کی وجہ سے، ورنہ عقلی طور پر کی جا سکتی ہے۔ تاکسی فرق تاکسی یه وقت تو خیابونهای شهر ببینید باید خلوت صدق نکنه، یعنی اگر اون اتاق درش وازه و در معرض این هست کسای دیگه وارد بشن اونم ایک کسی کمرے میں ہے لیکن اس کو دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر اگر اجنبی بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ شہر میں ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خلوت نہیں ہے، اس میں اشکال نہیں ہے۔ ہاں صحرا میں ہے، صرف نامحرم مرد و عورت ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ کوئی اور آ نہیں سکتا، صحرا ہے وہاں۔ جہاں پر بھی خلوت آ جائے، تنہائی آ جائے تو وہاں مرد و زن کا ایک جگہ اکٹھا ہونا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر نے بھی حدود شریعہ میں تعزیرات پہ عمل انجام دیے، خود پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کئی کی گردن مار دیتا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر مشرکین یہ نہیں کہتے یا اسلام سے بری تصویر نہ پیش
तो मैं सब पर हद जारी करता, अपने असहाब तक पे जारी करता। लेकिन लोग ये कहते कि पैगंबर ने अपने ही लोगों को कत्ल कर दिया। तो पैगंबर का कौल और पैगंबर का अमल कि जिसमें पैगंबर को यकीनन हक हासिल था क्योंकि गर्दन मार दी जाए, लेकिन पैगंबर ने ऐसा नहीं किया, यही हमारे लिए हुज्जत है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या अबा सालिह अल-महदी इब्न रसूल इब्न वसी वब्न बतूल अबिल हसन वब्नुल हसन करीम उसूल इब्न कौकबैन नयरैन जद्दुहु रसूल रफ़ीउल मक़ाम व खैरुल अनाम अलैहि सलाम। يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر. الله يرعاكم ان شاء الله. الله صحتكم. مشايخكم. السلام والتحيه. سلام جميعا. الله يحفظكم. شمس قمر أهل كوبنهاجن يسلمون على سماحة السيد الشيخ عبد الحسن أبو ياسر الشيخ جلال معاشر سلم عليه تقبل الله سلام عليكم جميعا. الله يحفظك. السلام عليكم. شورها للسمر. أنا أستمع إلى دروسكم عن البحث موفق إن شاء الله. شريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر يا من بولائك نفتخر